لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج بہت دنوں کے بعد اپنے اسی واقعہ کربلا کی قسطوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ چند ایام مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سلسلہ واقعہ کربلا سے متعلق چل رہا تھا، آج انتہائی مختصر انداز کے اندر، مختصر وقت کے اندر آخری قسط بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کر حالات معلوم کریں۔ وہاں پر جب وہ گئے تو کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور 12,000 سے 18,000 کی تعداد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی۔ انہوں نے سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ معاملات ٹھیک ہیں، حالات موافق ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لہٰذا سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رخت سفر باندھا۔ اب مکہ سے 7 یا 8 ذو الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر اطلاع ملی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں کا گورنر تبدیل کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا گیا۔ اس نے جب سختی کی تو کوفہ والوں نے دست تعاون پیچھے کھینچ لیا اور انہوں نے سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تعاون معاملت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن خاندان والے افراد نے کہا کہ ہم آگے جائیں گے، لیکن جب دیکھا کوفہ کی طرف پہنچے تو وہاں سرحدوں پر پہروں کو پایا، سمجھ گئے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو لہٰذا کربلا کا رخ کر لیا۔ کربلا کے اندر پہنچے ہیں تو سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 اسلامی سرحدات پر جانے دیا جائے، اور نمبر 3 یزید سے میری ملاقات کروائی جائے تاکہ ہمارا اس کا معاملہ آمنے سامنے ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ جو افراد تھے عبید اللہ بن زیاد، شمر وغیرہ، یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی آپس کے اندر ملاقات ہو، اس لیے کہ ہمارے پھر راز فاش ہو جائیں گے۔ ہم نے خود خطوں کے ذریعے بلایا ہے۔ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یزید سے ملاقات نہیں کروا سکتے، آپ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یہ یزید کی طرف سے بیعت لے رہا ہے، آپ ادھر ہی بیعت کریں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف چلا جائے گا۔ اور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے لگے تھے تو اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے منع کیا۔ اکابر صحابہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، شہادت آپ کا مقدر تھا، آپ کا نصیب تھا، آپ کے اس مقدر اور نصیب کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کے منع کرنے کے باوجود سیدنا امام حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور وہاں اپنے مقدر شہادت کو لیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس پر دلائل کئی سارے ہیں۔ مسند ابی یعلا کے اندر روایت آتی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے، جگہ بھی دکھائی گئی ہے، جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بات موجود تھی، تعیین ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، اس وجہ سے کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، صحابہ کے منع کرنے کے باوجود وہاں پہنچ کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب انہوں نے آپس کے اندر ملاقات نہ ہونے دی، اب صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ کی مجمعین بھی منع کرتے رہے۔ سیدنا امام حسین ابن علی وہاں پہنچ گئے اور وہاں جو کوفہ والے تھے انہوں نے دست تعاون پیچھے کھینچ لیا، وہ مد مقابل کھڑے ہو گئے، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو شہادت ہے اس پر رونا ماتم کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شہادت رحمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت کو زحمت نہ سمجھیے، شہادت اللہ کی نعمت ہے، قابل تمنا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی ہے۔ تو سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس پر کشائی۔ تو شہادت نعمت ہے، قابل تمنا چیز ہے، لیکن سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کو خطوں کے ذریعے بلایا گیا، لیکن پھر وہی لوگ مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ گویا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہی مجھے بلانے والے آج میرے مد مقابل کھڑے ہیں، گویا کہ بلا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر گویا کہ یہ اشعار آتے ہوں گے، ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم فریب دوستی میں آ گئے، فریب دے گئی آخر دشمن کی دوستی، ایک مار آستی تھا جو ڈستا چلا گیا۔ تو سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے وہ ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے۔ میرے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گنگن صاحب حافظہ اللہ کا اس پر 2.25 گھنٹے کا بیان ہے، اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں وہاں پر آپ جا کر سن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔